الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کی عظمت شان، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر غور کریں. اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا انسان تو اس تفکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل مائل ہوگا، اور خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہیں، اور جس مالک نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل فرمائی ہے، اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے، اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی حق ہوگا. جب یہ داعیہ اور میلان پیدا ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کے لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا: باب المبادرۃ الی الخیرات، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو اور کسی نیک کام کرنے کا محرک سامنے آئے تو اس وقت ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک کام کو کر لے، اس میں دیر نہ لگائے. یہی معنی ہے مبادرت کے، یعنی کسی کام کو جلدی سے کر لینا، ٹال مٹول نہ کرنا اور آئندہ کل پر نہ ٹالنا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ لائے: وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آخر تک تمام انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مسارعت کے معنی جلد سے جلد کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ایک دوسری آیت میں فرمایا: فاستبقوا الخیرات، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو اس وقت کوئی ٹال ٹلاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں. کافر کے لیے اور ہے، مومن کے لیے اور ہے. مومن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو، یہ برے کام ہے، یہ بات براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، اس لیے وہ جانتا ہے یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھ سکتا. لیکن مومن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا، یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. اب جب کل آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ اس داعیہ کو بھول ہی جائے، اور پھر جب کل آئے گی تو پھر یہ کہے گا کہ اچھا بھائی کل سے شروع کروں گا، تو وہ کل کبھی زندگی بھر نہیں آئے گی. یا کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے. جب اس کو ٹلا دیا تو پھر کبھی اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں، عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کتنی عمر ہے. قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے: کل پر مت ٹالو، جو داعیہ جس وقت پیدا ہوا اسی وقت اس پر عمل کر لو. کیا معلوم کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے؟ اول تو یہ بھی نہیں پتہ کہ خود زندہ رہو یا نہ رہو، اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں، اور اگر باقی رہا تو کیا معلوم اس وقت حالات موافق ہو یا نہ ہو. بس اس وقت جو داعیہ پیدا ہوا اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر لو. یہ داعیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کی خاطر مدارات کر لو، اس کی خاطر یہ ہے کہ اس پر عمل کر لو. اگر نفل نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور یہ سوچا کہ یہ فرض وہ واجب تو ہے نہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی نقصان تو ہوگا نہیں، چلو چھوڑو، یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کی خاطر بھیجا ہے. اگر تم نے اسی وقت فوراً عمل نہ کیا تو پیچھے رہ جاؤ گے، پھر معلوم نہیں دوبارہ مہمان آئے یا نہ آئے، بلکہ وہ آنا بند کر دے گا، کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات مانتا نہیں اور میری ناقدری کرتا ہے، میری خاطر مدارات نہیں کرتا، اب میں اس کے پاس نہیں جاتا.
بہرحال ویسے تو ہر کام میں جلدی اور عجلت کرنا برا ہے، لیکن جب دل میں کسی نیک کام کا داعیہ پیدا ہو تو اس پر جلدی عمل کر لینا ہی اچھا ہے۔ اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسی ہی گزری جا رہی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر اصلاح شروع کریں گے، یہ فرصت کے انتظار میں عمر عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں ہے۔ مبادرت الی الخیرات یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنا قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لیے یہ باب قائم فرمایا ہے، یعنی بھلائیوں کی طرف سبقت کرنا۔ ایک ہے مبادرت یعنی جلدی کرنا، دوسرا ہے مسابقت یعنی مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہ مقابلہ کرنا اور ریس لگانا نیکی کے معاملے میں محبوب ہے، اور چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا برا ہے، جیسے مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے معاملے میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی کے معاملے میں، ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ ماشاءاللہ عبادت میں لگا ہوا ہے، طاعت میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اس میں ریس لگانا برا نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزر رہی ہے، لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پیسہ زیادہ کہاں سے آ جائے، دوسرے نے اتنا کما لیا میں اس سے زیادہ کما لوں، دوسرے نے ایسا بنگلہ بنا لیا میں اس سے اعلیٰ درجے کا بنا لوں، دوسرے نے ایسی کار خریدی میں اس سے اعلیٰ درجے کی خرید لوں، دوسرے نے ایسا ساز و سامان جمع کر لیا میں اس سے اعلیٰ درجے کا جمع کر لوں۔ پوری قوم اسی ریس کے اندر مبتلا ہے، اور اس ریس میں حلال و حرام کی فکر مٹ گئی ہے، اس لیے کہ جب دماغ پر یہ جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو حلال مال کے ذریعے آگے نکلنا تو بڑا مشکل ہے، تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اب حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں۔ جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ شرعاً برا تھا وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں، اور جس چیز میں مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا اس میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوہ کا موقع ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دے، اور جو شخص اس میں چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن لے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ ساز و سامان روپیہ پیسہ تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر آدھا حصہ لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا، اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ میں شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں، یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے مسابقت الی الخیرات۔ کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں عثمان غنی سے پیسے میں آگے بڑھ جاؤں، کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسے ہیں ان سے زیادہ پیسے مجھے مل جائے، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو مقام بخشا ہے ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ آپ نے پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا غزوہ کے لیے اور جہاد کے لیے لے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعائیں دی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں کو فوراً کرنے کی تمام توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔